بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رابطہ منقطع ہونے کے بعد میں نے منہاس باقر کو ادھر کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ فیصل نے سہیل کو شیشے میں اتارنے کے لیے ایک چال چلی تھی۔ منہاس معنی خیز انداز میں گردن ہلاتا رہا، پھر اس نے میک اپ کے ماہر کو فون کھڑکا دیا اور تاکید کی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ وہاں پہنچ جائے۔ ریسیور کو کریڈل کرنے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تم جلدی سے چودھری نوازش سے فائنل راؤنڈ کھیل لو تاکہ صورتحال کی وضاحت ہو سکے۔ اگلے ہی لمحے میں نے رکھاں والی میں چودھری نوازش سے رابطہ کر لیا۔ 5 سیکنڈ بعد وہ لائن پر آن لائن ہو گیا۔ میں نے اخلاقی رسمیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بڑے کھردرے لہجے میں کہا، منگل کا سورج اپنا آدھا فاصلہ طے کر چکا ہے چودھری، باقی فاصلہ بھی طے ہو ہی جائے گا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ منگل میں دنگل کا ارادہ تو نہیں؟ انداز دو ٹوک اور خالی از مصلحت تھا، لہذا چودھری نے مجھے گھمانے پھرانے کی زیادہ کوشش نہیں کی اور زہریلے لہجے میں بولا، میں نے فیصل کو حاصل کرنے کے لیے شعیب سے بات کی تھی، وہ ساحل کی واپسی کے لیے دگنی رقم مانگ رہا ہے، ہیرا پھیری اس کی گٹی میں تھی تو دے دو، تمہارے پاس کون سی کمی ہے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں آیا۔ کس بات کا یقین نہیں آیا؟ اس نے دریافت کیا۔ یہی کہ برے وقت میں تمہارا نیا نویلا دوست بلیک میلنگ کی راہ اختیار کر رہا ہے۔ میں نے کاٹدار لہجے میں کہا، تم نے پچھلی گفتگو میں شعیب کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اب تمہارے دعووں کی حقیقت کھل رہی ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، شعیب گھٹیا پن کی اس سطح پر فائد نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے 10 کروڑ روپے واپس لے لے۔ ڈبل واپسی والی بات تمہارے پستہ ذہن کی پیداوار ہے۔ بہرحال مجھے تم دونوں کی دوستی اور کاروبار سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو تم سیدھا سیدھا یہ بتاؤ ساحل کو کہاں اور کس وقت میرے حوالے کر رہے ہو؟ اس سے قبل میں نے جب بھی ساحل کے حوالے سے بات کی، اس نے اپنی معذوری ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے مسلسل اور سنگین انداز نے اسے باور کرا دیا کہ وہ اسے اس محاذ پر مجھے اسپا نہیں کر پائے گا، گھٹنے اسی کو ٹیکنا ہوں گے۔ فیصل کی سلامت واپسی کے لیے ساحل کو میرے حوالے کرنا ہوگا، چاہے شعیب ایک پیسہ لیے بغیر واپس کر دے یا 10 کروڑ کے بدلے 10 ارب مانگ لے، چودھری کو ہر حال میں شعیب غوری سے ساحل کو واپس لینا ہوگا۔ میرے سوال کے جواب میں چودھری نے کہا، تم فیصل کی وجہ سے مجھے مجبور کر رہے ہو، ورنہ میں تم جیسے پلوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کے رکھ دیتا ہوں۔ تم نے ذلیل خاندان کے سیکنڈ لاسٹ ٹمٹماتے چراغ، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، میں نے یہ تمہاری آخری گالی سن لی اور اس کے ساتھ ہی تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ میرے لیے تمہاری زبان سے کوئی نازیبا لفظ خارج نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری یہ ناپاک زبان منہ سے خارج ہو جائے گی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ جواباً کچھ نہ بولا۔ ایئر پیس میں اس کی خاموش فنکاریں ابھرتی رہی۔ وہ اس وقت چڑھی ہوئی سانسوں کے انجانے طوفان سے گزر رہا تھا۔ زندگی میں اتنا برا وقت اس پر پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ میں نے اپنے سوال کو دہراتے ہوئے کہا، ساحل کو کس وقت اور کہاں میرے حوالے کر رہے ہو؟ چودھری شکست خوردہ لہجے میں بولا، تم اس بنگلے کا راستہ تو نہیں بھولے ہوگے؟ اس کے سوال پر میرے ذہن میں 2 بنگلے گھوم گئے۔ نمبر 1 شعیب غوری کا ٹھکانہ ساؤتھ، اور نمبر 2 ڈیفینس سوسائٹی کا غیر آباد بنگلہ، جہاں میں نے میاں زاہد حسین کی مشکل آسان کی تھی۔ میں نے اپنے طرف سے کوئی اشارہ دیے بغیر ڈانٹ کر کہا، چودھری میرے پاس پہیلیاں بوجھنے کا وقت نہیں، تم خواہ مخواہ اپنے بیٹے کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہو۔ بیٹے کے حوالے سے وہ تڑپتا تھا جیسے ہاتھا پائی کے دوران میں کوئی شخص اپنے حریف کے جسم کے نازک حصے پر ہاتھ ڈال دے تو سامنے والا سر جھکانے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی کیفیت چودھری کی بھی ہو رہی تھی۔ فیصل اس کی زندگی کا نازک ترین شعبہ تھا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس بنگلے کی بات کر رہا ہوں جہاں تم نے زاہد حسین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ وہ نہایت ہی محتاط الفاظ کا استعمال کر رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اس بنگلے کا راستہ ازبر ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ تم فیصل کو لے کر وہاں آ جاؤ۔ اس نے کہا، میرے
میرے آدمی ساحل کو وہاں پہنچا دیں گے، تبادلے کا مرحلہ بخیر و خوبی انجام پا جائے گا، کیا کہتے ہو؟ چودھری، میں نے اسے تحقیر امیز انداز میں مخاطب کیا، میں نے تو تمہاری بہادری کے بہت سے قصے سن رکھے ہیں، لیکن تجربے نے باور کرایا ہے کہ وہ قصے کہانیاں خوبصورت دھوکہ ہے۔ تم انتہائی بزدل اور ڈرپوک انسان ہو۔ تم مردوں کی طرح کھل کھلا کر نہیں بلکہ مستورات کی طرح پردے میں رہ کر معاملات زندگی نبٹاتے ہو۔ بنگلوں کے اندر آنے جانے کا چکر نہ چلاؤ، میں تمہارے کسی ٹریپ میں آنے والا نہیں۔ چودھری کے لہجے میں نے کسی سازش کی بو سونگ لی تھی۔ وہ ایک غیر آباد بنگلے کے اندر بلا کر کوئی بھی منافقانہ چال چل سکتا تھا۔ میں نے اس کے لیے ایک نہایت ہی اہم مہرے کو اس بنگلے میں موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ میرے لیے وہاں ایک شاندار مدفن تیار کروا سکتا تھا۔ اس نے جھنجھلاہٹ امیز انداز میں کہا، پھر تم ہی بتا دو بندوں کا تبادلہ کہاں کرنا ہے؟ کسی پرفضا اور عوامی جگہ پر۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر اس سے پوچھا، تم نے نثار شہید پارک میں کچھوے کا سر دیکھا ہے؟ میں نے یہ پارک دیکھا ہوا ہے اور نہ ہی تمہارے بیان کردہ کچھوے کا سر۔ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، تم مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم نے ڈیفنس سوسائٹی والے جس بنگلے کا ذکر کیا ہے، اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر نثار شہید پارک ہے۔ سرسبز و شاداب اس خوبصورت پارک میں شام کے وقت اچھی خاصی چہل پہل ہوتی ہے۔ یہ ایک صحت افزا پبلک پلیس ہے۔ اس پارک کے وسط میں قدرے بلندی پر کسی بڑے درخت کے تنے کو اس طرح تراش خراش کر زمین میں گاڑا گیا جیسے کوئی کنگ سائز چوبی کچھوا زمین سے گردن اور سر باہر نکالے انسانوں پر ہنس رہا ہو۔ کچھوے کا منہ کھلا ہوا ہے اور آنے کے اندر اس کے دانت بآسانی گنے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اسے کچھوے کی بجائے ڈائنوسار سے تعبیر کرتے ہیں، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم یہ تفصیل مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ فیصل اور ساحل کے تبادلے کے لیے میں نے اس مقام کا انتخاب کیا ہے۔ اوہ، اس نے ایک تکان زدہ سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آدمیوں کو اس پارک کے بارے میں بتا دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا۔ وہ پھنکارا، پھر ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں بولا، اگر تمہارے ذہن میں کوئی الٹی سیدھی منصوبہ بندی ترتیب پا رہی ہو تو اسے فوراً جھٹک دو۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے ذرا بھی شک ہو گیا تو پھر ساحل کو تم زندہ نہیں دیکھ سکو گے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، تم سب کو اپنی طرح سازشی فاؤل پلیئر نہ سمجھو۔ میں زبان کا دنی ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے بھی دکھاؤں گا، اس لیے ایسی فضول دھمکیوں میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو۔ بتاؤ ساحل کو کتنے بجے پارک میں پہنچاؤ گے؟ میرے خیال میں 9 بجے کا وقت ٹھیک رہے گا، وہ مکاری سے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، 7:01 بھی نہیں۔ میرے انداز میں ایسی قطعیت تھی کہ موزہ رکھاں والی میں وہ بری طرح تلملا کر رہ گیا۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا، تم میں ذرا سی بھی کاروباری سوجھ بوجھ اور مصلحت نہیں۔ 7 اور 9 میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ مجھ میں کاروباری سوجھ بوجھ نہیں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اور وہ اس لیے کہ میں تم سے کوئی بزنس ڈیل نہیں کر رہا جس میں مجھے اپنے فائدے نقصان کی خاطر تمہاری مرضی اور خواہش کا خیال رکھنا ہو۔ ساحل کی واپسی میرا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تمہیں ہر صورت میں پورا کرنا ہے، بشرطے کہ تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہو۔ میں نے ایک لمحے کو خاموشی کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، 7 اور 9 میں تمہارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوگا، مگر میں ایک ایک سیکنڈ کو شمار کرتا ہوں۔ میں نے تم پر واضح کر دیا تھا کہ میری دی ہوئی مہلت میں توسیع کی توقع نہ رکھنا۔ اگر آج کا سورج غروب ہو گیا تو تمہارے لگتے جگر کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ میں ابھی تک اپنے فیصلے پر ثابت قدم ہوں، لہذا تمہارے پاس 6 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ 7 بجے شام ڈن۔ میں نے اس کی شکست خوردگی اور بے بسی پر محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک 7 بجے شام تمہارا سپوت صحیح سالم مذکورہ کچھوے سے ٹیک لگائے کھڑا ہوگا، لیکن کئی خفیہ آنکھیں اس پر نظریں گاڑے ہوں گی تاکہ تمہاری جانب سے کسی بے ایمانی کی صورت میں فیصل کو چھلنی کر دیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ جرجری لیتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، تو سمجھو پھر تمہارا بیٹا بھی محفوظ رہے گا، کوئی اس کی جانب میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جس طرح ٹھیک 7 بجے فیصل مذکورہ مقام پر موجود ہوگا، بالکل اسی طرح تم ساحل کو بھی وہاں پہنچاؤ گے۔ میرا مطلب ہے اپنے نمک خواروں کو ایسے احکامات صادر کرو گے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں گے اور اگلے ہی لمحے وہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں چہل قدمی کرتے نظر آئیں گے۔ تمہارے آدمی فیصل کو اور میرے آدمی ساحل کو اپنے کور میں لے لیں گے۔ نہ کوئی بد نظمی اور نہ کوئی ہنگامہ آرائی، نہایت ہی پرامن انداز میں بندوں کا تبادلہ ہو جائے گا۔ پارک میں موجود افراد کو ذرا بھی احساس نہیں ہوگا کہ وہاں ان کی نظروں کے سامنے کتنا بڑا معاملہ سیٹل ہو گیا ہے۔ چودھری، میں نے چٹانی لہجے میں اسے مخاطب کیا اور کہا، میری طرف سے یہ فیئر ڈیل ہوگی، لیکن اگر
تمہاری جانب سے کسی چالاکی یا ہوشیاری کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا تو پھر بھیانک ترین نتائج کے لیے تیار رہنا۔ وہ میرے لہجے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، میں فیصل کے معاملے میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، تم اس سلسلے میں بے فکر رہو، یہ تمہاری دانش مندی ہوگی۔ میں نے کہا، تم بھی کسی چھال فریب سے کام نہ لینا، میں الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے اپنا زبان دنی ہونا ثابت کروں گا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آج شام 7 بجے تمہیں یقین آ جائے گا کہ وجدان کتنا بڑا فیئر ڈیلر ہے۔ دیکھوں گا، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ میں نے ٹیلی فونک سلسلہ منقطع کر دیا اور سوالیہ نظر سے منہاس باقر کو دیکھنے لگا۔ وہ معنی برے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تم نے بڑے اچھے طریقے سے معاملہ طے کر لیے ہیں۔ نثار شہید پارک میں مجھے بھی کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، شام کے وقت وہاں بڑی چہل پہل اور رونق دیکھنے میں آتی ہے۔ مجھے امید ہے کسی قسم کی بدمزگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پارک انتظامیہ کی طرف سے مسلح سیکیورٹی گارڈز تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بڑے چوکس انداز میں ٹہلتے رہتے ہیں، جو ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے مجاز ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے چودھری کے بندے بہت محتاط رہیں گے۔ البتہ پارک سے باہر کسی قسم کی بھی نگفتہ بے صورت حالات سے سابقہ پڑ سکتا ہے، یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ساحل کو بحفاظت پارک سے نکال کر لانا اور پھر کسی محفوظ مقام پر پہنچانا ایک اہم مرحلہ ہوگا، اور ابھی تک یہ بھی طے نہیں ہوا کہ بازیابی کے بعد ساحل کو کہاں رکھا جائے گا۔ میں نے ذرا رک کر منہاس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، پہلے میرے ذہن میں آپ کے بنگلے کا خیال تھا، ساحل سب سے زیادہ محفوظ یہیں رہ سکتی ہے، لیکن آپ لوگ تو حیدرآباد جا رہے ہو، ایسی صورت میں یہ بنگلہ اور بھی زیادہ محفوظ اور مفید ہو جاتا ہے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، ہماری حیدرآباد جانے والی بات کوئی ڈکی چھپی نہیں، تمام حلقے یہ جانتے ہیں کہ پرسوں میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور آج حیدرآباد میں ولیمہ ہے۔ تم نے شادی کے موقع پر ہوٹل میں دیکھ ہی لیا ہوگا، زندگی کے ہر شعبے سے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ مجھ جیسے معروف لوگوں کی سماجی سرگرمیاں پوشیدہ نہیں رہتی، لہٰذا ہمارے دشمن بھی بے خبر نہیں ہوں گے۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، اگر تم ساحل کو لے کر یہاں آ جاؤ گے تو کسی کا اس طرف دھیان نہیں جائے گا، ہم بنگلے کو لاک کر کے جائیں گے اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ کو بھی وہاں سے ہٹا دیا جائے گا تاکہ یہی محسوس ہو بنگلے کے اندر کوئی بھی موجود نہیں۔ ویسے بھی تم اندرونی لائٹس کو آف ہی رکھنا تاکہ کسی قسم کا شک پیدا نہ ہو۔ بنگلے کی عقبی گلی میں ایک چھوٹا دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر سے کھلا چھوڑ دیا جائے گا، تم اسی دروازے کو استعمال میں لا کر بآسانی بنگلے کے اندر آ جانا۔ میں اپنے ڈی ایس پی دوست خورشید شاہ سے کہہ کر چند سادہ الفاظ پولیس والوں کو بنگلے کی نگرانی پر مامور کروا دیتا ہوں تاکہ تمہارے دشمنوں میں سے اگر کوئی ادھر کا رخ کرے تو اس سے نپٹا جا سکے۔ ویسے تو رات گئے ہم واپس آ ہی جائیں گے۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، میرا خیال ہے پولیس والوں کو اس معاملے میں ملوث کرنے کی ضرورت نہیں، میرا حلیہ ویسے بھی بدلا ہوا ہوگا، وجدان کی حیثیت سے کسی کا دھیان میری طرف نہیں جائے گا، اور جہاں تک ساحل کا سوال ہے تو اس کو میں کسی نہ کسی طرح کور کر ہی لوں گا، آپ اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اس نے ایک ہنکارا بری اور چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، تم اپنے طور پر جیسے مناسب سمجھو پلان بنا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم شہزاد اور میرے سیکیورٹی گارڈز کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، شہزاد علی تو اس مشن میں میرے ساتھ رہے گا، اس سے میرا ذہن مل گیا ہے، سہیل یہاں پہنچنے والا ہے، اسے بنگلے کے اندر ہی رہنے دیں، جب ہم فیصل کو لے کر پارک کی جانب روانہ ہوں گے تو وہاں موجود دونوں گارڈز کو یہاں بھیج دیں گے۔ بنگلے کی حفاظت کے لیے یہاں پہلے سے وہ 2 گارڈز موجود ہیں، یہ 4 افراد دور رہ کر بنگلے کی نگرانی کرتے رہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ بنگلے کے نزدیک کسی قسم کی بھیڑ لگانا ٹھیک نہیں، مین گیٹ پر جھولتا تالا دشمن کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ میں تمہارے منصوبے میں تھوڑی تبدیلی کر رہا ہوں۔ منہاس باقر نے بزرگانہ انداز میں کہا، بنگلے والے گارڈز منظر علی اور آفتاب احمد کو تو میں تمہاری خواہش کے مطابق نگرانی پر مامور کر دوں گا، لیکن عباس اور زمرد خان کو یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں، تم انہیں 7 بجے سے پہلے ہی پارک کی طرف روانہ کر دینا، وہ طے شدہ مقام سے تھوڑے فاصلے پر موجود رہیں گے۔ جب تم ساحل کو لے کر پارک سے نکلو گے تو وہ دونوں تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے تاکہ کسی نوعیت کی بدمزگی میں تمہاری طاقت بڑھا سکیں، پھر جب تم بحفاظت اس بنگلے تک پہنچ جاؤ گے تو وہ واپسی چلے جائیں گے وہیں جہاں سے آئے تھے۔ آپ کی بات دل کو لگتی ہے، میں نے کہا، میں اس سلسلے میں زمرد خان اور عباس کو اچھی طرح بریف کر دوں گا، کسی مزید گاڑی یا اسلحے کی ضرورت محسوس کرو تو شہزاد سے کہہ دینا۔ منہاس نے دوستانہ انداز میں کہا، وہ فوراً بندوبست کر دے گا، میں نے تمہارے سلسلے میں اسے خصوصی ہدایت دے رکھی ہے، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا، شہزاد بہت جیدار اور مخلص آدمی ہے، مجھے امید ہے ہمیں
کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ویسے آپ لوگ حیدرآباد کے لیے کتنے بجے تک روانہ ہوں گے؟ منہاس باقر نے جواب دیا، اگرچہ کراچی میں موسم سرما اپنی بہار دکھانے میں اکثر ناکامیاب رہتا ہے، لیکن حیدرآباد کا حال اس سے بہت مختلف ہے۔ وہاں آج کل شام اور خصوصاً رات میں اچھی خاصی سردی ہو جاتی ہے۔ لڑکے والوں نے بھی قدرے جلد فارغ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، میرے خیال میں ہم شام 6:30 بجے نکلیں گے یا زیادہ سے زیادہ 7 بج سکتے ہیں۔ یہ بالکل مناسب پروگرام ہے، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں بھی فوراً پارک سے نہیں نکلوں گا، کم از کم آدھا گھنٹہ وہاں رک کر دشمنوں کی کسی بھی ممکنہ چال کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کی کوشش کروں گا۔ اگر سب خیریت رہی تو ہم 7:30 بجے تک وہاں سے روانہ ہوں۔ اس وقت رات کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ ہمارے درمیان منصوبہ سازی جاری ہی تھی کہ سہیل بنگلے پر پہنچ گیا۔ اسے شہزاد نے کچھ نہیں بتایا تھا، لہٰذا میں نے مختصر الفاظ میں اسے آئندہ فرائض سے آگاہ کیا۔ میک اپ کے ذریعے عارضی شخصیت تبدیلی اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ بہت دلچسپی اور سنسنی خیزی سے مجھے تکنے لگا، پھر مضطرب لہجے میں بولا، سر آپ تو کمال کے آدمی ہیں، مجھے یقین ہے آپ اس بندے کے بڑوں تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ بندے سے اس کی مراد فیصل تھی۔ میں نے کہا، شہزاد نے مجھے تمہارے اور فیصل کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں مختصراً بتایا ہے، اب تم اپنی زبان سے تفصیل سناؤ تاکہ فیصل کو ہینڈل کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ سہیل نے کم و بیش وہی باتیں بتائیں جو اس سے قبل میں شہزاد کی زبانی سن چکا تھا۔ اس کے مطابق اس نے ہماری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فیصل کو یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ اس کی پیشکش پر غور کر رہا ہے، لہذا فیصل تھوڑا اور کھل گیا۔ سہیل نے خدشہ ظاہر کیا کہ فیصل اپنا کام نکلوانے کے بعد رقم سے انکاری ہو جائے گا۔ فیصل نے اسے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر سہیل اسے ایک فون کرنے کا موقع دے تو وہ اپنے کسی خاص آدمی سے بات کرے گا۔ سہیل اس آدمی سے جا کر مل لے، اس مذکورہ رقم دے دی جائے گی۔ اب رقم سہیل کے قبضے میں چلی جائے تو وہ بنگلے پر آ کر فیصل کو فرار ہونے کا موقع فراہم کرے۔ سہیل نے اپنی کتھا سنا دی تو میں نے اسے دوسری کمرے میں بھیج دیا۔ نہایت ہی سیکرٹ اور پرائیویٹ گفتگو سے اسے دور رکھنا ضروری تھا۔ میک اپ والی بات اس سے چھپ نہیں سکتی تھی کیونکہ بعد میں بھی میرا اس سے واسطہ پڑنے والا تھا۔ پھر میک اپ ماسٹر ہم دونوں کو ساتھ بٹھا کر ہی اپنے فن کا مظاہرہ کرتا۔ فیصل نے نہایت ہی ہوشیاری کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ گزشتہ رات اس نے ہماری گفتگو نہیں سنی تھی، ورنہ وہ پیش قدمی کی غلطی نہ کرتا۔ جب میں اور شہزاد اس کے نزدیک کھڑے باتیں کر رہے تھے تو وہ واقعی نیند میں تھا اور اسے متعلق خبر نہیں تھی کہ ہم نے اور سہیل نے اس کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا تھا۔ فیصل نے سہیل کو جو نیا راگ سنایا تھا اس سے اس کی ذہانت جھلکتی تھی۔ وہ سہیل کو بے وقوف بنا کر چوہے دان میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً اس شخص کو فون کرتا جو میاں زاہد حسین کو جہنم روانگی کے بعد کراچی نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اگر اس کے منصوبے کے مطابق سہیل 1 کروڑ روپے کی رقم وصول کرنے اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جاتا تو یہ گویا اپنے پروانہ موت پر دستخط کرنے کے مترادف ہوتا۔ وہ لوگ سہیل کو قابو کر کے جبرن اس کی زبان کھلوا لیتے کہ فیصل کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد چودھری کے نمک خواروں کے لیے بازی پلڑا آسان ہو جاتی۔ ٹارگٹ نگاہ میں آ جانے کے بعد اٹیک بہت سہل ہو جاتا ہے۔ وہ فیصل والے بنگلے پر ہلہ بول دیتے اور آگ خون کے دریا سے گزر کر اسے چھڑانے کی کوشش کرتے۔ فیصل کو فرار ہونے کے لیے ہاتھ تک ہلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میں نے تشویشناک نظر سے منہاس باقر کو دیکھا، وہ بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہا تھا۔ اس نے گمبھیر آواز میں کہا، وجدان چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے 4 ہاتھ آگے ہی نظر آتا ہے۔ اس نے بڑی خطرناک چال چلنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس کی چال اسی پر لوٹا دوں گا۔ منہاس صاحب، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا، اگر چودھری اور اس کے نیٹ ورک کو دانتوں پسینہ نہ آ گیا تو میرا نام بھی وجدان نہیں۔ منہاس نے کھوجنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے تم کھیلنا چاہتے ہو؟ بالکل، میں نے قطعیت سے کہا، یہ ایک شاندار اننگز ہوگی۔ کیا تم واقعی فیصل کو فون کرنے کا موقع فراہم کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہنچ کر تم سہیل کا رول کرو گے۔ میں نے جواب دیا، فون کا کارڈ میں ضرور کھیلوں گا لیکن اپنی مرضی سے۔ اس وقت میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں فیصل پر بے اعتباری ظاہر کرتے ہوئے اس سے فون نمبر اگلواؤں گا اور کہوں گا ڈائلنگ میں خود کروں گا۔ مجھے اندیشہ ہے وہ اپنے لوگوں کی کوئی خاص اطلاع نہ دے دے۔ میرا خیال ہے فیصل کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہی بڑی بات ہوگی کہ میں اسے فون پر بات کرنے کا موقع ہی فراہم نہیں کر رہا بلکہ اس کے بچھائے ہوئے نادیدہ جال میں بھی قدم رکھ چکا ہوں۔ وہ زیادہ سوچ بچار نہیں کرے گا۔ تمہاری بات میں وزن ہے، منہاس باقر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، بالفرض
فیصل تمہاری بات مانتے ہوئے تمہیں اپنے کسی طاقتور اور با اختیار بندے کا فون نمبر بتا دیتا ہے، کیا تم وہاں اس کی بات کروا دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر اس کا رابطہ کروانا ہوتا تو پھر خود ڈائلنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر اس مرتبہ منہاس کے لہجے میں قدرے الجھن تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جیسے ہی فیصل کی زبان سے وہ فون نمبر ادا ہوگا میرے ذہن کی یادداشتی خانے میں نوٹ ہو جائے گا، میں اس کی نظر بچا کر آپ کا نمبر ڈائل کر دوں گا۔ میرا نمبر؟ منہاس باقر اچھل پڑا۔ تم نے آخر کیا سوچ رکھا ہے بھائی؟ میں نے کہا، منہاس صاحب تھوڑی اداکاری آپ بھی تو کریں، آپ کی آواز باس کی تعریف پر پوری اترتی ہے، آپ کے لہجے کا اتار چڑھاؤ فوری طور پر فیصل کو کسی شک میں مبتلا نہیں ہونے دے گا، میں چونکہ اس کے سر پر کھڑا رہوں گا، اس لیے وہ نہایت ہی مختصر اور محتاط الفاظ استعمال کرے گا۔ میں فون لگتے ہی آپ سے کہہ دوں گا، فیصل صاحب آپ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑی رقم کا معاملہ ہے، اس کے بعد آپ اسے ہینڈل کر لیجئے گا، اسے زیادہ بولنے کا موقع ہی نہ دینا۔ آپ اپنی باری برکم آواز میں اس کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تسلی دیجئے گا کہ آپ اس کا اشارہ سمجھ گئے ہیں، وہ فوراً رقم کی وصولی کرنے کے لیے بھیج دے، آپ اسے نمٹ لیں گے۔ اگر فیصل نے فون نمبر کے ساتھ کوئی نام بھی بتا دیا تو میں آپ کو اسی نام سے مخاطب کروں گا، اس طرح کم از کم ہم میاں زاہد حسین کی جگہ لینے والے نئے باس کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر وہ کوئی اور شخص بھی ہوا تو نہایت ہی اہم ہوگا، ممکن ہے وہ باس سے زیادہ اہم ہو۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ منہاس باقر چند لمحات تک توصیفی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کچھ عرصہ آلفریڈ ہچکاک کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملا ہے؟ آپ یہ غیر متعلقہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ غیر متعلقہ سوال نہیں، اس نے کہا، تم بہت اچھی کہانی بن لیتے ہو، گویا آپ تصدیق کر رہے ہیں میرا منصوبہ بے داغ اور قابل عمل ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اپنے حصے کا رول بخوبی نبھاؤں گا، باقی تمام معاملات میں دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا۔ پھر میری فرمائش پر منہاس نے سہیل کو بلا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے فیصل کو کیا جواب دیا تھا؟ اس نے بتایا، میں نے شہزاد صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد فیصل سے کہا تھا میں 3 بجے اس کے مطلوبہ نمبر پر بات کروا دوں گا۔ اس نے پوچھا، 3 بجے کیوں؟ فوراً کیوں نہیں؟ میں نے شہزاد کے مشورے کے مطابق جواب دیا کہ 3 بجے شہزاد تھوڑی دیر کے لیے بنگلے سے چلا جائے گا، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اس پر فیصل نے پوچھا، اگر شہزاد نامی وہ ترم خان یہاں موجود ہے تو صبح سے اس نے مجھے شکل کیوں نہیں دکھائی؟ میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ شہزاد دیگر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، سر آپ تو جانتے ہیں شہزاد صاحب آپ کی ہدایت پر ہی فیصل کے سامنے نہیں گئے، فیصل نے تم سے میرے بارے میں استفسار کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، ہاں وہ 3-4 بار آپ کا پوچھ چکا ہے اور میں نے اسے ہر دفعہ یہی بتایا کہ آپ اسے ورثاء سے معاملہ طے کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور شام کو ہی بنگلے پر آئیں گے۔ اس سے فیصل نے خاصی طمانینت محسوس کی اور کرید کر مجھ سے دیگر سیکیورٹی گارڈز اور وہاں کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں پوچھنے لگا، لیکن میں نے یہی ظاہر کیا کہ جب تک 1 کروڑ روپے کی رقم میری جیب میں نہیں آ جاتی میں اسے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا، تم کافی سمجھدار ہو، میں منہاس صاحب سے تمہاری تنخواہ میں اضافے کے لیے سفارش کروں گا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، اس تمتماہٹ میں اپنی تعریف اور آمدنی میں اضافے کی خوشی یکساں طور پر شامل تھی۔ منہاس صاحب نے سہیل کو دوبارہ دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور ہم ضروری امور پر بات کرنے لگے۔ 10 منٹ بعد میک اپ کا ماہر وہاں پہنچ گیا۔ اس فنکار کا نام نسیم جوہر تھا۔ اس سے مصافحہ کرنے کے بعد مجھے عجیب سا احساس ہوا، پھر جب لیک ہوئی تو اس عجیب احساس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نسیم جوہر کی آواز، انداز اور اعضاء میں ایک خاص قسم کی نرمی اور نزاکت پائی جاتی تھی جسے عرف عام میں نسوانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، لہذا منہاس باقر کو خواہش پر ہم نے سب نے پیٹ پوجا کی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھرپور ناشتہ کیا تھا، اس لیے دوسروں کا ساتھ دینے کے لیے ہاتھ چلاتا رہا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے تو منہاس باقر نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، تم چاہو تو اپنی ساتھی سے مل لو، میک اپ کے بعد تو تم بڑی حد تک بدل جاؤ گے۔ اچھا یاد دلایا آپ نے، میں نے چونک کر کہا۔ حلیے کی تبدیلی کا راز میں فی الحال زارگل سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، کیا ممتاز واپس چلی گئی؟ وہ تو شادی کے دوسرے روز یعنی کل صبح ہی سے اپنے گاؤں چلی گئی تھی۔ اس نے بتایا، ہاں البتہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ولیمے میں ضرور آئے گی، لیکن اتفاق دیکھو کہ تم وہاں نہیں جا سکو گے، ورنہ میرے دوست اور ممتاز کے باپ قاضی سے تمہاری ملاقات ہو جاتی۔ وہ بوجوہ شادی میں نہیں آ سکا اور تم ولیمے کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکو گے۔ تمہیں بہت
یاد کرتا رہتا ہے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور کہا زندگی نے وفا کی تو بہت جلد میں قاضی صاحب سے ایک بھرپور ملاقات کروں گا۔ زارگل کے ساتھ چند 15 منٹ گپ شپ کرنے کے بعد میں نسیم جوہر کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ منہاس نے میک اپ ماسٹر کو سب کچھ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ انسان کے حلیے میں بالوں کے سٹائل کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ نسیم جوہر بیوٹیشن کے ساتھ ہیئر ڈریسر بھی تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اس نے اپنے فن کا کمال دکھا کر 19-20 کے فرق سے مجھے سہیل بنا دیا۔ رہی صحیح کسر آرٹ کی وردی نے پوری کر دی۔ اگر میں سہیل کے لب و لہجے اور نشست و برخاست کی نقالی کر لیتا تو فیصل کا باپ بھی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا، اور مجھے اپنی کارکردگی پر پورا بھروسہ تھا جسے نسیم جوہر کو اپنے فن پر بھروسہ تھا۔ ایک ساتھ گزارے ہوئے اس 1 گھنٹے کے اندر ہمارے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ نسیم نے مجھے میک اپ کے حوالے سے بہت سی مفید ٹپس بھی دی۔ میں نے یہ فن سیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے کہا کہ مکمل مہارت کے لیے تو برسوں درکار ہیں، تاہم وہ 1-2 سٹنگ میں مجھے اتنا طاق کر دے گا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق حلیہ تبدیل کرنے میں قادر ہو جاؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں پہلی فرصت میں اسے سٹنگ کی زحمت دوں گا۔ نسیم جوہر بہت ہی نستعلیق اور نفیس انسان تھا۔ یلو ہنڈائی کو میں نے منہاس باقر کے بنگلے پر ہی چھوڑ دیا۔ منہاس نے مجھے لائٹ گرین کلر کی ایک ہونڈا سیوک فراہم کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں اس سبک رفتار گاڑی میں بیٹھ کر بنگلے سے رخصت ہو گیا۔ یہ میرے نئے رول کا پہلا سین تھا۔ شہزاد بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں 2:45 بجے وہاں پہنچا اور 10 منٹ کے اندر نہایت ہی جامع اور منفرد الفاظ میں نے شہزاد کو آئندہ کی پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ نثار شہید پارک والے منصوبے کو اس نے سراہا اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ میں سہیل بن کر اس مشن میں حصہ لوں گا۔ میں نے بات کے اختتام پر اس سے کہا عباس اور زمرد خان کو بھی میرے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، میں ان سے بھی سہیل کی حیثیت سے ملوں گا۔ ویسے وہ ڈیوٹی کیسی دے رہے ہیں؟ ایک دم اطمینان بخش اس نے جواب دیا۔ پھر پوچھا انہیں کب تک یہاں سے روانہ کرنا ہے؟ اس بارے میں بعد میں فیصلہ ہوگا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پہلے میں فیصل سے ملاقات کر لوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے مزید کہا سہیل کے جانے کے بعد تم فیصل کی طرف تو نہیں گئے؟ ایک مرتبہ اس پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی تھی، اس نے بتایا، لیکن کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں دراصل اس پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی اہم نوعیت کے کام میں مصروف ہوں۔ میں نے کہا یہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، اب تم مجھ سے سینئر ہو کیونکہ میں سہیل ہوں۔ میں ابھی فیصل کے پاس جا کر اسے یہ خوشخبری سناؤں گا کہ تم کسی کام سے بنگلے سے باہر چلے گئے ہو۔ ایک بات کا خیال رکھنا شہزاد، فیصل کو اس کی ڈلیوری کے بارے میں بنک بھی نہ پڑنا چاہیے۔ نثار شہید پارک کی طرف لے جاتے ہوئے ہم اس پر یہی ظاہر کریں گے کہ اسے گھمانے پھرانے کے لیے آزاد فضا میں لائے ہیں۔ تفصیلی پروگرام ہم تھوڑی دیر بعد طے کریں گے۔ ذرا میں دیکھ لوں فیصل 1 کروڑ روپے کے سلسلے میں کیا ہنر دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ نثار شہید پارک کے حوالے سے اس وقت مجھے بناد خان یاد آ رہا ہے، کافی دنوں سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بناد خان سے میری اچھی یاد اللہ ہے، وہ پارک میں سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے ملازم ہے۔ یہ تم دور کی کوڑی لائے ہو؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ آن ریکارڈ تو تم کسی ضروری کام سے تھوڑی دیر کے لیے اس بنگلے سے باہر تو جا ہی رہے ہو۔ میرا خیال ہے تم آف دی ریکارڈ چلے ہی جاؤ اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ آیا بناد خان آج کل بھی پارک کے اندر ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ ہم اس مشن میں اسے استعمال کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ تمہیں فیصل کو سنبھالنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی؟ قطعاً نہیں، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بناد خان کا کھوج لگاتا ہوں، اس نے کہا، اور لنچ وغیرہ سے بھی نمٹ آتا ہوں۔ میں نے سوال کیا کیا تمہیں سونے کا تھوڑا بہت موقع ملا تھا؟ ہاں، میں نے 3 گھنٹے نیند لے لی ہے اور یہ کافی ہے۔ اگر بناد خان دستیاب ہو جاتا ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ تعاون کے لیے تیار ہو جائے گا؟ وہ پورے اعتماد انداز میں بولا۔ میرا خیال ہے وہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا، اور ویسے بھی ہم اس سے کوئی غیر قانونی یا مجرمانہ کام تو نہیں لیں گے نا؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ شہزاد تھوڑی دیر بعد واپس آنے کا کہہ کر بنگلے سے رخصت ہو گیا۔ مذکورہ نثار شہید پارک اس بنگلے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ مجھے امید تھی شہزاد 1 گھنٹے میں لوٹ آئے گا۔ میں نے سہیل کے لب و لہجے کو ذہن میں تازہ کیا اور فیصل والے کمرے میں پہنچ گیا۔ میری اداکاری کا امتحان شروع ہو گیا۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی فیصل نے نیچی آواز میں استفسار کیا۔ میں نے اس کے قریب آ کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا، میں شہزاد سے ہدایت لے رہا تھا۔ اس نے کافی وقت لے لیا۔ کیا وہ چلا گیا؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے سوال کر دیا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ حقیقت بیان کر دی۔ ہاں، وہ ابھی بنگلے سے نکلا ہے۔ میں بڑی کامیابی سے سہیل کا رول ادا کر رہا تھا اور کوئی باقی دونوں گارڈ
گارڈز فیصل نے اپنے اندرونی جوش کو دباتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ یہ اچھا موقع ہے، اس نے چارہ پھینکنے والے انداز میں کہا۔ اگر تم مجھے ان آہنی بندشوں سے آزاد کر دو تو میں تمہیں زخمی کر کے بنگلے سے نکل جاؤں گا۔ اگر ان گارڈز نے میرے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں ان کی لاشیں گرانے میں ایک لمحہ نہیں سوچوں گا۔ تم ایسے ہی خالی خولی کیسے چلے جاؤ گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ میرے 1 کروڑ کا کیا بنے گا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھنے میں عیاری اور چال بازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ مجھے بے وقوف بنا کر چکما دینے کے موڈ میں تھا، لیکن میں نے یہی ظاہر کیا جیسے میں اس کے چکر میں آنے والا نہیں۔ میں ایک لالچی مگر محتاط اعلی کار کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ فیصل نے فوراً پینترا بدلا اور بولا، اس کے انداز میں برہمی پائی جاتی تھی۔ میں نے تو تمہیں رقم حاصل کرنے کا آسان راستہ بتایا تھا، لیکن ابھی تک تم نے فون پر میری بات ہی نہیں کرائی۔ تم نے حالانکہ وعدہ کیا تھا 3 بجے مجھے ایسا موقع دو گے۔ میرا وہ وعدہ شہزاد کے جانے سے مشروط تھا۔ میں نے وضاحت کی، وہ ابھی بنگلے سے نکلا ہے تو میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ تم نہیں جانتے شہزاد اور وجدان کتنے شفاق ہیں، ان کی موجودگی میں سانس بھی سنبھل کر لینا پڑتا ہے۔ میں اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر تمہارے کام آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ تسلی امیز لہجے میں بولا، تمہیں اپنے اس فیصلے پر کبھی پشیمانی نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اتنی دولت دلواؤں گا کہ تمہاری آنے والی 7 نسلوں کو کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر مضطربانہ لہجے میں اضافہ کیا، یہ نہایت ہی موزوں وقت ہے۔ وجدان صبح سے ادھر نہیں پھٹکا اور شہزاد بھی اس وقت بنگلے میں موجود نہیں۔ تم مجھے آزاد کر دو تاکہ میں فون پر تمہارے لیے رقم کا بندوبست کر سکوں۔ میں نے اسے شک زدہ نظر سے دیکھا اور کہا، جب تک رقم کے سلسلے میں مجھے اطمینان نہ ہو جائے میں تمہیں ان بندشوں سے آزاد نہیں کر سکتا۔ میں کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں۔ اگر میرے ہاتھ پاؤں یوں ہی بندے رہیں گے تو میں فون کیسے کروں گا؟ وہ خفگی بھرے انداز میں بولا، تم میری حالت دیکھ رہے ہو؟ میں واقعی اس کی حالت بلکہ بد حالت دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ٹھوس لہجے میں کہا، تمہیں فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ٹیلی فون سیٹ یہاں لے کر آ رہا ہوں۔ تم مجھے نمبر بتاؤ گے، ڈائلنگ میں کروں گا اور متعلقہ آدمی سے رابطہ ہونے پر میں ریسیور تمہارے کان سے لگا دوں گا۔ تم جو بھی بات کرنا چاہو کر لینا۔ پھر فیصل کا جواب سنے بغیر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ میں اس کمرے میں پہنچا جہاں ٹیلی فون سیٹ رکھا تھا۔ سیٹ کے نزدیک ہی تار کا ایک بڑا سا لچھا رکھا تھا، یہ اسی ٹیلی فون کے تار کا بنڈل تھا۔ میں نے اس لچھے کو کھول کر فون کے تار کو طویل لمبائی کر لیا، پھر ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر فیصل والے کمرے میں آ گیا۔ وہ تذبذب بری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ شاید اسے فون سے متعلق میری اسکیم پسند نہیں آئی تھی، لیکن اس کے پاس ویٹو پاور نہیں تھی، لہذا حالات کی مجبوری اور مصلحت کے تقاضے نے اسے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ میں اس کی بے بسی پر عش کر اٹھا۔ میں نے اس کے قریب آ کر کہا، فیصل نمبر بتاؤ۔ اس نے تامل کرتے ہوئے مطلوبہ نمبر اگل دیا۔ میں نے پوچھا، کس سے بات کرو گے؟ تم نمبر ملا کر مجھے دے دو، میں بات کر لوں گا۔ وہ چالاکی دکھانے لگا۔ میں نے سختی سے کہا، فیصل میں جان کی بازی لگا کر یہ کام کر رہا ہوں، لہذا اپنے تحفظات میں کوئی رکھنا نہیں پڑنے دوں گا۔ تمہیں میری بات ماننا ہوگی، اگر نہیں تو پھر میں فون واپس لے جا رہا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے الٹے قدم و جنبش کی۔ وہ سٹ پٹا کر بولا، رک جاؤ، میں بتا رہا ہوں، واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ رک گیا اور گہری نظر سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے چشمے تصور میں فیصل کو بری طرح ہانپتے کانپتے دیکھا۔ وہ مجھے ایک ایسا پیاسا نظر آ رہا تھا جو زبان باہر لٹکائے پانی کی ایک بوند کو ترس رہا ہو۔ وہ ایک با اثر طاقتور چودھری کا بیٹا تھا، ایسا چودھری جو کراچی میں اپنا ایک مضبوط نیٹ ورک رکھتا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر درجنوں سینکڑوں انسانوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح تلف کر دیا جاتا تھا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی نے فیصل کو میرے پنجہ جبر میں کس کر بیچارگی کی افسوسناک تصویر بنا دیا تھا۔ وہ بڑی امید بری نظر سے مجھے تاک رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے فون سیٹ کی جانب اشارہ کیا اور ریسیور اٹھا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے گویا ہوا، جے ڈی ملک۔ میں اس مختصر جملے سے سمجھ گیا کہ وہ جے ڈی ملک نامی کسی شخص سے بات کرنا چاہتا تھا۔ عین ممکن تھا یہ جے ڈی ملک میاں زاہد حسین کی جگہ لینے والا باس ہو۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا کر فیصل کو اطمینان دلایا اور اس کا بتایا ہوا نمبر پسے پشت ڈال کر منہاس باقر کے بنگلے کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ڈائلنگ کی تکمیل پر رابطہ ہو گیا اور دوسری گھنٹی پر فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ میں نے جانی پہچانی ہیلو کے جواب میں کہا، میں سہیل بول رہا ہوں، جے ڈی ملک سے بات کروا دیں۔ منہاس باقر کی ستائشی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، ویل ڈن مائی سن۔ میں نے اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا، فیصل کی طرف دیکھا اور ماؤتھ پیس میں کہا، چودھری نوازش علی کا صاحبزادہ فیصل
رقم کے سلسلے میں جے ڈی ملک سے بات کرے گا۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے آگے بڑھ کر ریسیور فیصل کے کان سے لگا دیا اور کہا تمہارے جے ڈی آن لائن ہے۔ میں نے منہاس باقر کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ فیصل کی نگاہ کی پیڈ پر نہ پڑ سکے۔ میں نہیں چاہتا تھا اسے کسی قسم کا شک ہو۔ پتہ نہیں دوسری جانب سے منہاس نے اسے کیا کہا ہوگا۔ وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں سہیل نامی اس بندے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ آپ پہلی فرصت میں اسے 1 کروڑ روپے کی رقم دے دیں۔ یہ شخص مجھے رہائی دلانے میں بہت تعاون کرنے والا ہے۔ پھر اس کا انداز معنی خیز ہو گیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے فیصل کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ریسیور اس کے کان سے ہٹا کر کریڈل کر دیا۔ اس کی بات پوری تو ہو گئی لیکن دوسری طرف پہنچ نہ سکی۔ وہ برہمی آمیز نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سنگین لہجے میں کہا، فیصل تمہاری ہدایت سے جے ڈی ملک تک پہنچ گئی۔ اب مجھے وہاں پہنچنا ہے، وہاں کا ایڈریس بھی تم ہی بتاؤ گے۔ وہ چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے جے ڈی ملک کا پتہ بتا دیا۔ وہ ڈیفینس فیز 1 کے ایک بنگلے کا ایڈریس تھا۔ مذکورہ بنگلہ ڈیفینس مارکیٹ کی عقبی سمت 3-4 گلیاں چھوڑ کر واقع تھا۔ ٹیلی فون نمبر کی طرح وہ پتہ بھی میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ میں نے فیصل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جیسے ہی شہزاد واپس آئے گا میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اگر 1 کروڑ روپے مجھے مل گئے تو میں تمہاری رہائی کے لیے اپنی جان لڑا دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے شہزاد ہی سے کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ بات کے اختتام پر میں نے اپنے لہجے میں اچھا خاصا جوش بھی شامل کر لیا تھا۔ فیصل میرے جذبات نگاری سے متاثر ہوا اور معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے صاف محسوس کر لیا وہ اس وقت سوچ رہا تھا، بچے تم ایک مرتبہ جے ڈی ملک کے پاس تو پہنچو، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ 1 کروڑ روپے حاصل کرنے کے لیے کتنے عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ فون پر اضطراری جملے بولنے کے بعد وہ خاصی طمانینت محسوس کر رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو چلا ہو اب تب میں جے ڈی ملک کے بندے اس کے رہائی کے لیے اس بنگلے پر اللہ بولنے والے ہیں۔ میں نے اسے خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا اور ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے کے اندر رہتے ہوئے فیصل والے کمرے کے دروازے پر کڑی نگاہ رکھی جا سکتی تھی، مگر فیصل کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزاد واپس آ گیا۔ میں نے اسے اور اس نے مجھے تازہ ترین صورت حالات سے آگاہ کیا۔ وجد سوری، وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، مجھے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے سہیل، تمہاری چال کامیاب رہی، فیصل کو تم نے خوب الو بنایا ہے۔ چلو اس طرح اس کے ایک اہم آدمی کا پتہ اور فون نمبر تو ہاتھ آیا، اور تم کیا کر کے آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بناد خان سے رابطہ ہو سکا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں اس سے مل کر آ رہا ہوں، وہ آج کل اسی پارک میں متعین ہے، آج اس کی ڈیوٹی بھی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے اگر کوئی غلط کام نہ ہوا تو وہ ہم سے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کچبے والے مقام کے قریب رہے، میں اسے بتا دوں گا اسے کیا کرنا ہے۔ میں اس سے رابطے کے لیے فون نمبر لے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے اپنے طور پر لائحہ عمل ترتیب دے لیں، میں نے کہا، اس کے بعد بناد خان کے لیے رول نکالیں گے۔ اس وقت 4 بجنے والے تھے۔ شہزاد نے ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے ایک آنکھ دبائی اور کہا، میں فیصل کو اشارہ کر کے آتا ہوں، پھر جے ڈی ملک کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ اس نے عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھا، یار کیا یہ بدبخت فیصل یہاں سے سوکھا سوکھا چلا جائے گا؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو شہزاد؟ میں نے حیرت سے اسے، یار میرے ہاتھ پاؤں میں بہت کھجلی ہو رہی ہے، تو تم فیصل سے 2 ہاتھ کرنا چاہتے ہو؟ اسے صحیح سلامت واپس کرنا ہے تو آہنی بندشوں کو کھولنا ہوگا۔ شہزاد نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک منطقی راہ نکالی، وہ بھی ذرا ہاتھ پاؤں کھول لے گا تو نارمل نظر آنے لگے گا۔ اسے ہم اسٹریچر پر ڈال کر تو پارک میں لے جانے سے رہے، اسے اپنے پاؤں پر چل کر وہاں پہنچنا چاہیے۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا، بات تو تمہاری معقول ہے شہزاد، پھر کیا ارادہ ہے؟ وہ انگلیوں کے پٹاخے نکالتے ہوئے بولا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔